السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل منتقلی نہیں ہو سکی اور وزارت قانون نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد سائفر کیس کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کل سماعت کریں گے۔ مائنس چیئرمین تحریک انصاف الیکشن اور نواز شریف کا عدالتوں کے سامنے سرنڈر، دو سابق وزرائے اعظم کا سیاسی مستقبل سیاست کی آئندہ حیت کا تعین کرے گا۔ رہا معاملہ دوسرے فریق کے سابق کرداروں کے احتساب کا، تو اس کی گنجائش نہ کل تھی نہ آج کسی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ شفاف الیکشن چیئرمین تحریک انصاف یا جیل کاٹنے والے جماعت کے سینکڑوں ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ انتخابات میں کسی بھی غیر سیاسی مداخلت کی بات درست نہیں۔ ایک سیاسی جماعت کی نظر بندی کس طور پر انتخابات جیسی آئینی مشق میں شفافیت کی ضامن ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، مگر کیا ایک قلیل مدت کے لیے آئے نگران وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کی سیاست کے اگلے 5 سال کا تعین کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات کو غیر اخلاقی، غیر آئینی قرار دیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا بیان ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل ہیومن رائٹس کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ایچ آر سی پی کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں نے ابھی عمران خان اور ان کے رہنماؤں کے جرم کا تعین کرنا ہے۔ نگران حکومت کو اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر غیر جمہوری، غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ ملک میں آزادانہ، شفاف، مصدقہ اور جامع انتخابات کا ماحول پیدا کیا جانا نگران حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ ان کا یا ان کی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جو اپنے اندر کئی جہتیں رکھتا ہے، جس پر بہرحال ہم خاموش ہیں۔ ایک انکشاف نگران وزیر اعظم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کیا ہے اور ایک انکشاف سابق اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نگران وزیر اعظم کے متعلق کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ جو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک پرچی جو ہے وہ دی گئی تھی اور انہوں نے اس نام کا اعلان کر دیا؟ یہ بالکل ٹھیک۔ اور راجہ ریاض صاحب آن بورڈ تھے یا ان کو بھی پرچی تھمائی گئی تھی؟ ان کو پرچی تھمائی گئی۔ بات کرتے ہیں نگران حکومت کے اہم ترین رہنما نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے۔ بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان کے بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن تک سابق وزیر اعظم جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ دیکھیں مہر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ یہ فیصلہ تو کورٹس نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، اور کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے کہ وہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد کب باہر ہوں گے۔ سر یہ بتائیے گا، ایچ آر سی پی نے بڑا سخت بیان دیا ہے آپ کے حکومت اور نگران وزیر اعظم کے اس بیان کے خلاف کہ یہ کاکڑ صاحب کا جو بیان ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں بغیر ان کے بھی، یہ جمہوریت مخالف ہے، اینٹی ڈیموکریٹک اینڈ ایل ججڈ بقول ایچ آر سی پی۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کئی سابق وزراء جو ہیں یا وزراء اعظم جو ہیں وہ جیلوں میں رہے ہیں اور الیکشن پروسیس ہوا ہے، تو الیکشن پروسیس کو ہونا چاہیے، اس میں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے، اور اگر وہ کیسز کی وجہ سے خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے الیکشن کو تو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، یا الیکشن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا۔ اگر وہ جیل میں ہے اور الیکشن جس طرح میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے الیکشن ہو گئے تھے، تو الیکشنز کو ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ سر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے یا بالکل کانٹیکسٹ کے اندر ہی لیا ہے؟ کیونکہ ایچ آر سی پی نے تو وزیر اعظم کو یاد دلایا کہ عدالتوں نے سابق وزراء اعظم اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات میں جرم ثابت کرنا ہے۔ کمیشن کی نے مزید روشنی ڈالی ہے بگٹی صاحب کہ وزیر اعظم کو اویئر ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کی یا ان کی حکومت کے لیے یک طرفہ طور پر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے اور منصفانہ انتخابات آپ لوگوں نے کرانے ہیں۔ نگران حکومت کو ایسے معاملات پر غیر ذمہ دارانہ، جانبدارانہ بیانات دینے سے باز رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ آپ لوگوں کے مینڈیٹ میں نہیں آتا یہ؟ جو واقعات ہوئے ہیں ماضی قریب میں، جس میں سب سے بڑا واقعہ 9 مئی کا ہے، دیکھیں میں ہر جگہ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آرگنائزڈ سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، اور اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو لوگ بھی انوالو تھے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ یا پروسیکیوشن
ان کو ٹرائل کے لیے کورٹس میں بھیج رہی ہے. کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی کہ پروسیکیوشن کا کیس وہ گلٹی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو اب اس کو اگنور اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کریں, آپ ہمارے شہداء جو ہیں ان کی یادگاروں کو جلا دیں, آپ ایک اتنی بڑی سازش کریں کہ جس میں فوج کے خلاف ایک آرگنائزڈ سازش ہو, ایک بغاوت کی سازش ہو, اور اس کو اگنور کر دیا جائے اس بنیاد پر کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں. تو یہ کسی خاص مخصوص گروہ نے کیا, کسی پولیٹیکل جماعت نے کیا, لیکن ہے تو ایک منظم سازش, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ لوگ خود جو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ, جو کور کمیٹی کے ممبرز تھے, جو بہت سینئر پوزیشنز پہ وہاں پر تھے, وہ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی ملٹری کے خلاف, یا ملٹری کیا ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی. تو یہ عوام اور فوج کے درمیان جو دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا عملی نمونہ 9 مئی کو ہم نے دیکھا ہے, لیکن وہ ناکام ہوا. اور پھر ہم نے چترال کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح عوام نے اپنی افواج کا ساتھ دیا ہے. پوری پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ افواج کے ساتھ ہیں. وہ دراڑ, وہ سازش ناکام ہوئی ہے, لیکن جس نے بھی وہ سازش کی ہے کیا ان کو سزائیں نہ دی جائیں؟ نہیں, سزائیں بالکل دی جائیں. یہی بات تو ایچ آر سی پی کہہ رہا ہے کہ جب تک سزائیں نہیں ہوتی تو آپ لوگ کامنٹ کرنے سے اور بیانات دینے سے گریز کریں. مائنس چیئرمین یا مائنس پی ٹی آئی بغیر جرم ثابت ہوئے, ایچ آر سی پی کہہ رہا ہے. تو آپ کے بیانات تو پولیٹیکل تو نہیں رہے, نہ ہی نیوٹرل رہے, آپ تو سیاسی بیان دے رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب. دیکھیں, اب مائنس عمران خان اگر وہ کورٹس ان کو جیل میں رکھتی ہیں تو بھی اس پہ میں تو یہ کورٹس کو جا کے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہم نے الیکشن کرانے تو عمران خان کو کچھ دن کے لیے دے دیں ہمیں, اس کے الیکشن کے بعد پھر اندر کر لیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک سسٹم چل رہا ہے, پروسیکیوشن کا, جوڈیشری کا, لا اپنا کورس خود لیتی ہے, اور ریمیڈیز اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریمیڈیز ملتی ہے کورٹ سے. دیکھیں بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس, لاسٹ 1 ویک سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی جگہوں پر بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکیوزڈ از دا ڈارلنگ آف کورٹ, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب از ڈارلنگ آف دا کورٹ. تو ان کو تو بہت ساری جگہوں پر ریمیڈی ملی ہے جو ایک عام پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا, کہ اس کی ہیئرنگ ہو, اس کے نان بیلیبل وارنٹس ہوں, اور وہ وارنٹس پہ کورٹ میں نہ جائے اور اس کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ تو ہم نے ماضی میں کبھی نہیں سنا تھا, اور یہ برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں جاتی ہے. تو جیل جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی پولیٹیکل موومنٹ سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کورٹس موجود ہیں, وہ جو بھی ریمیڈی دیں گی اس کو ایکسپٹ کیا ایسا ہی ہے سر. مگر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے نگران وزیر داخلہ کی ٹوپی بھی پہن رکھی ہے. آپ پھر ایک سابق وزیر اعظم کو عدالتوں کی ڈارلنگ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی کھلا تعصب دکھ رہا ہے. اور ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین کو عدالتوں کی ڈارلنگ کہنا, لیکن دوسری بڑی پارٹی کے قائد جو کہ کانوکٹ بھی ہیں, سزا یافتہ ہیں, ایبسکانڈر ہیں, ان کو آپ کی کیبنٹ کہتی ہے کہ تمام تر پروٹوکال آف 3rd ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے. یہ کھلا تضاد آپ کو خود نہیں دکھ رہا؟ دیکھیے, میں ایک تو میں صرف خان کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے اکیوز کا لفظ استعمال کیا ہے, تو وہ اکیوز جو ہے وہ فی الحال تو خان ہے. اور جہاں تک رہی بات میں نواز شریف صاحب کی, وہ دیکھیں ہمارا تو نہ خان سے کوئی وہ ہے بغض ہے, سوائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ تو میں بحیثیت وزیر داخلہ نہیں, بحیثیت سرفراز بگٹی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اور اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنسز موجود ہیں. دیکھیں نا کہ جو لائر 9 مئی کو خان صاحب جیل میں ہیں ان سے مل کے باہر نکلتے ہیں, کیا وہ جا کے خان صاحب کو نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے کارکنان نے یا تحریک انصاف کے لوگوں نے یا پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے ملٹری انسٹالیشنز کو جلایا ہے, ہمارے یادگار شہداء کو جلایا ہے؟ تو وہ نکل کے کہہ سکتے تھے نا کہ خان کا پیغام ہے کہ پرامن رہیں. انہوں نے تو نکل کے کہا کہ خان کہہ رہے ڈٹے رہیں. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے, خبریں میڈیا پہ آ رہی ہیں, نہ ہم نے ان کے کوئی پروٹوکول کا بندوبست کیا ہے, نہ آج تک ہمارے ہاں کہیں ان کا کوئی پروٹوکول ڈسکس ہوا ہے یا ڈیسائیڈ ہوا ہے. تو وہ بھی کورٹس کا معاملہ ہے. وہ کورٹس اگر وہ ایز اکیوزڈ آئیں گے, ہم ان کو اریسٹ کریں گے, کورٹ آف لا میں پیش کریں گے. تو آپ اگر وہ ایز اکیوز نہیں ایز اے کانوکٹ آ رہے ہیں بگٹی صاحب, اکیوزڈ اور کانوکٹ میں فرق ہے. تو مسلم لیگ نون تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریوں میں ہے, میاں صاحب عدالتوں کو مطلوب ہیں, آپ نگران وزیر داخلہ ہیں. اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں اور ایک کانوکٹ کی حیثیت سے آتے ہیں, حکومت انہیں گرفتار کرے گی. پروٹوکال نہیں تو اریسٹ کی تیاریاں آپ لوگوں نے کر لی ہیں؟ اس کے لیے تو اتنی زیادہ تیاری چاہیے نہیں جی.
دیکھیے نا، ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ ایک سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر موب کو تو ویسے بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر وہ ان کو کورٹ کی طرف سے ضمانت نہیں ملتی ہے تو ان کو اریسٹ کرنا، اور وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی اریسٹ ہونا ہی چاہیں گے، کیونکہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ان کو معلوم تھا کہ میں اریسٹ ہو رہا ہوں، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی اریسٹ ہونے آ گئے تھے. تو برے صغیر کے ایک ہی لیڈر ہیں جو اریسٹ ہونے سے گھبراتے ہیں، باقی تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری سے بھاگ رہا. وزیر داخلہ صاحب، پھر اتنا تعصب، پھر اتنا پریجڈس، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ تعصب، کھلے عام تعصب. یہی سچ ہے جو میں بول رہا ہوں. آپ اس کو تعصب کا نام دیں یا جو بھی دیں، سچ تو یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سچ اپنی جگہ، مگر دوسرے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. اچھا، تو سر پھر انہوں نے تو اپنی ضمانت جو ہے اس کو بھی ابیوز کیا ہے بقول بہت سے لائرز. تو پوری دنیا کے بھی وہ دورے کرتے رہے، میڈیکل لیو کی بنا پر وہ ادھر سے گئے تھے. کیا اس ایشو کو آپ پرسو کریں گے یا پنجاب کی لیول پہ یہ پرسو ہوگا؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے اس پر کوئی کمنٹ کرنا. نہ اس بارے میں کوئی تھاٹ پروسیس سے ہم گزرے ہیں، نہ اس سے پہلے یہ ڈسکشن میں کہیں آیا ہے. تو میں اس پر کمنٹ کرنا ہمیشہ سے اوائڈ کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں مجھے اتنی اتھارٹی نہ ہو یا مجھے اتنا شور نہ ہو میں جس پر، تو اسی پر کمنٹ کرنا چاہیے جس پر آپ کو پتا ہو. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ سب سے بڑا رول ہوگا، وہی اس میں کی پلیئرز ہوں گے. ہم تو ایٹ لیسٹ جو پالیسی میکنگ ہے اس پہ ان کو گائیڈ ضرور کریں گے. تو پنجاب کی نگران حکومت پہ تو پیپلز پارٹی کھلا کوشچن مارک لگا گئی ہے، وہ تو اس پہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن کنوکشن کیونکہ بگٹی صاحب اسلام آباد سے ہوئی ہے، آپ کا اختیار ہے، دیٹ از یور ڈومین. تمام ارینجمنٹس کرنا آپ کا اختیار ہے. کسی کی جگہ کو سب جیل قرار دینا، گو کہ وہ پنجاب ہاؤس ہو، میریٹ ہو، سرینا ہو، کہیں بھی ہو، وہ بھی آپ کے ڈومین میں آتا ہے. دیکھیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کے کنوکٹ ہیں تو جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں اور ہم نے ان کو پالیسی دینی ہوتی ہے. تو یہ سب جیل ڈکلیئر کرنا بھی حکومت کا اختیار ہے، انٹیریئر منسٹری کا اختیار ہے کہ وہ اکارڈنگ دا سرکمسٹانسز وہ جو بھی ڈیسیجن لیں. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بہت سارے رہنما ایسے ہیں کہ جو اس طرح ڈفرینٹ جگہوں پر اریگیشن ریسٹ ہاؤس میں جناب آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، اور اسی طرح نصرت بھٹو صاحبہ، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ڈفرینٹ جگہوں پر قید رہے ہیں. بگٹی صاحب، نواز شریف صاحب دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر وارد ہو رہے ہیں، جس بیانیے نے شاید ٹو بگن ود ان کو یہاں تک پہنچایا. تاحیات نااہل بھی ہو گئے، 4 سال لنڈن میں بھی انہیں رہنا پڑا. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے آئین شکن پریشان ہے. کیا ریاست اس بیانیے کو قبول کر لے گی؟ آگے کی طرف دیکھا جائے یا اب تو گھڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ بن گیا ہے. دیٹ از اے ریئل ایشو. پاکستان میں اسمگلنگ، پاکستان میں ڈالرز کی اسمگلنگ، پاکستان میں آئل کی اسمگلنگ، پاکستان میں افغان ٹریڈ، پاکستان میں انلیگل فارنرز کا اس طرح آزادی سے پھرنا، پھر ٹیررزم، پھر نارکوٹکس، مطلب کہ کیا کیا ہے پاکستان، پھر انفلیشن، وہ ریئل چیلنجز ہیں. تو پاکستان کے ریئل چیلنجز پہ ڈبیٹ ہو پرائم ٹائم پہ تو وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ مناسب ہے. سر، آپ لوگ خود ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک عدالتوں کی ڈارلنگ ہے، دوسرا تھرڈ ٹائم ہے، تو میرا مطلب ڈیبیٹ تو ہوگی نا. مشاہد حسین سید صاحب بہرحال یہ اعتراف کر رہے ہیں بگٹی صاحب کے سابق وزیر اعظم کی لڑائی جنرل باجوہ سے تھی اور پی ڈی ایم یعنی کہ مسلم لیگ نون سمیت یہ اس کے بینیفیشری بنے. تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی. رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سابق آرمی چیف کو توسیع دے کر چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی. اٹ واز اے پارٹ آف اے لارجر اسٹریٹجی. سیاسی حکمت عملی سے تعبیر کیا انہوں نے اور اسے کامیاب بنایا. اس کا مطلب تو یہ ہے نا بگٹی صاحب کے توسیع کے بدلے میں 16 ماہ کی حکومت ان سب کو ملی اور اب ایک اور ڈیل ہونے جا رہی ہے. میں اس بارے میں دیکھیں نہ میں اس ڈیل کا حصہ تھا نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے. تو یہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہی اس پر مناسب جواب دے سکتے ہیں کہ کس ڈیل کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور کیا ان کو مدد ملی ہے. لیکن ہماری اطلاع تو یہ ہے کیونکہ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رہا ہے
تو اس وقت تو دوست یہ کہتے تھے کہ شاید خان صاحب کی طرف ہی کہا گیا تھا کہ ان کو سپورٹ کریں، لیکن لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا خان صاحب کو. جو ہماری پارلیمانی جماعت تھی نیشنل اسمبلی میں، وہ تو خالد مقصی صاحب جی ایسا ہی ہے. مگر بگٹی صاحب یہ ہنڈی تو اب بیچ چوراہے پھٹ رہی ہے نا. یہ تو اپنے رہنما مسلم لیگ نون کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شاہد کاکان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر اتنا مسئلہ تھا اور ان کا احتساب کرنا تھا باجوہ صاحب کا تو 16 ماہ میں تھے، کر لیتے. لیکن سر آپ نے کیونکہ خود ذکر کیا، باپ سے تو بار بار کام لیا گیا ہے نا، آپ سب سے اعتراف جرم کریں گے؟ ماضی کی باتیں ہیں، آگے چلیں. کیوں مجرم بنا رہی ہے مجھے؟ حال ہی کی بات ہے سر، اتنی تو ہماری کمزور یادداشت نہیں ہوئی. بٹ چلیں، محمد علی دورانی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت کے لیے سرگرم ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت ٹکراؤ نہیں مصالحت چاہتی ہے. از اٹ پاسبل؟ مصالحت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بہتر چیز ہے، لیکن مصالحت کس کے ساتھ، یہ ضرور امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ڈائلاگ ہے یہ بھی ایک سائنس ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ بھی ایک سائنس ہے، اور دونوں جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں کی جاتی ہے. یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو ہوتے نہیں دکھ رہا. لیکن جرم اتنا ہے کہ معافی مل جائے یا اس کے امکانات بھی نہیں ہیں؟ ماضی میں تو ریاست نے دیکھے نا کہ ہمیشہ ہی ماں کا کردار ادا کیا. پہلی دفعہ ریاست باپ کے کردار پہ نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں ریاست کو ہمیشہ باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کو کبھی سافٹ نہیں ہونا چاہیے اس حد تک کہ جو ریاست کے ساتھ ہمارے ہاں، میں عمران خان کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، بلوچ نیشنلسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، تو ہمیشہ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی رہی ہے. کہیں اس کے باپ کا کردار نظر نہیں. بگٹی صاحب، کیونکہ آپ کے انڈر آتا ہے ڈائریکٹلی، سابق وزیر اعظم کو اٹک سے اڈیالہ جیل ابھی تک منتقل نہیں کیا گیا. یہ بھی پورا دن خبریں گردش میں رہیں، غلط تھیں. ابھی تک وہ اٹک جیل میں موجود ہیں. تو آگے بھی منتقل آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ تمام تر فیسلٹیز کی ارینجمنٹس آپ نے کر دی ہیں؟ اس سے پہلے بھی ان کے پاس فیسلٹیز اٹک جیل میں بھی تھیں، اور وہ فیسلٹیز سپریم کورٹ میں جمع بھی ہوئی ہیں. اور جو اڈیالہ جیل میں بھی جو فیسلٹیز وہ ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ ان کی سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. یہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ وہ شفٹ ہو گئے یا نہیں ہوئے، اور خاص طور پہ اس فورم پہ جس پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نگران وزیر داخلہ موجود تھے. بڑی خبر دی ہے کہ تمام تر مکمل ارینجمنٹ کر لی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ایک فوج درکار نہیں ہے، بڑی آسانی سے بآسانی طریقے سے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ناظرین، میڈیا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عدالتوں کی ڈارلنگ ہیں. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے. اسلام آباد کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہیں. ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں کیوں ہیں، اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں؟ یہ ریمارکس آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست کے مقدمے میں دیے گئے. سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے حکم دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، لیکن ابھی تک ان کی اڈیالہ جیل منتقلی نہیں ہو سکی. اور وزارت قانون نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد سائفر کیس کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کل سماعت کریں گے. ایک جانب تحریک انصاف چیئرمین کے حوالے سے عدالتی فیصلہ ہے، تو دوسری طرف لاہور پولیس نے پی ٹی آئی ورکر سنم جاوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. سنم جاوید کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے. رہائی پانے والوں میں سنم جاوید تھیں، افشاں طارق تھیں، اشمیہ شجاع تھیں، شاہ بانو شامل تھیں. جبکہ عالمی میڈیا پر چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو انٹرنیشنل سٹیج پہ کئی سوالات اور پریشر کا سامنا دیکھا گیا. Do you expect former Prime Minister Imran Khan to be part of the upcoming elections? I think so. He's already part of the upcoming elections. I don't see why a query is even raised in that context. His party is registered with the Election Commission of Pakistan. It's a legitimate political body, along with many others. He has faced many challenges in the legal system. Well, that is for the legal system and the judicial process to respond to, and let that path be pursued in a way which is being offered by the Constitution of Pakistan, that we have a lawfare of our own. I think so. It's absolutely absurd in a way that it is the Election Commission of Pakistan who's going to conduct these elections, not the Pakistan military. And the current election commission, the chief election commissioner, has been appointed by same Mr. Khan.
So someone who is his appointee, why would he turn in any sense of the word against him in person? We are not pursuing anyone on personal vendetta, but yes, we will ensure that the law is prevailed. Anyone, be it Imran Khan or any other politician, who violates in terms of their political behavior the laws of the country, then the restoration of the law has to be ensured. Interesting times ahead. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی جانب بڑھیں گے۔ نگران وزیر اعظم کے چناؤ سے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنے تک سیاست کے سینے میں دفن کئی راز ایسے ہیں کہ جو آج اہل سیاست کی زبان پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید سیاست کے کچھ فکسڈ میچز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کا بھی جو ایشو تھا وہ لڑائی اس کی باجوہ سے ہوئی اور اس کے بینیفیشری ہم بنے۔ جس طرح وہ سافٹ کو ہوا میاں صاحب کے خلاف جس میں جوڈیشری استعمال ہوئی، تو یہ سافٹ کو ہوا عمران خان کے خلاف جس میں پارلیمنٹ کا رول تھا۔ تو پی ڈی ایم کو وہی لے کر آئے سر؟ بالکل، ان کے ساتھ مل کے ساتھ رہا، جوائنٹ آپریشن۔ آبجیکٹو کیا تھا کہ ہمیں اقتدار ملے گا اور ہمارا دشمن ختم ہوگا۔ سیاست کا دوسرا اہم پہلو نواز شریف صاحب کی واپسی سے جڑا ہے ناظرین، اور گو کہ لنڈن میں موجود سابق وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار میاں صاحب کی واپسی کی شیورٹی پھر دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا پروگرام فائنل ہے اور 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ لنڈن ہنگامی میٹنگ میں ممکن ہے واپسی کے فیصلے کی تجدید نو کی گئی ہے۔ پروگرام فائنل ہے، میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کا پاکستان کے عوام والہانہ تاریخی استقبال کریں گے۔ سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے مطابق نواز شریف کو وطن واپسی پر ممکنہ گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی ہے اور مختلف آپشنز پر مبنی رپورٹ نواز شریف کو بھیج دی گئی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے ایک ہفتہ قبل قانونی ٹیم کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی متفرق درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ عدالت سے جتنے دن کی بھی ضمانت ملے گی اس کے اگلے دن نواز شریف صاحب سرنڈر کریں گے، اور گو کہ مریم نواز ماضی میں دعویٰ کر چکی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی پر وہ انہیں جیل نہیں جانے دیں گی۔ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں، ان کا ملک ہے، لیکن میں اب ان کو جیل نہیں جانے دوں گی۔ نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا، اس کو بھی ضمانت ملے گی، کیونکہ جیل نواز شریف کا مقدر نہیں ہے۔ سیاست کا یہ پہلو نون لیگ کے سیاسی بیانیے سے جڑا ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ میاں صاحب ان غیر سیاسی کرداروں کا احتساب چاہتے ہیں کہ جن کی مدت ملازمت کے حق میں وہ لنڈن بیٹھے توسیع کا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ نون لیگ نے یہ سفر ان 3 سالوں میں طے کیا ہے۔ نون لیگ پر ایک سیاسی فیز وہ تھا کہ جب تذکرہ بھی ممنوع یعنی کہ نو کامنٹس، نیکسٹ کوشچن پلیز تھا، اور اب بات آئین شکنوں تک پہنچ چکی ہے۔ کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی لیا۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے اور وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ یہ دہائیوں کا قصہ نہیں ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے جب آئین شکن کے احتساب کا چرچا زبان زد عام تھا۔ میاں صاحب کی اپنی حکومت نے طویل میڈیکل لیو دے کر انہیں ملک سے رخصت کیا۔ تب جنرل مشرف کے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے پر پاک فوج کی جانب سے بھی شدید اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور نواز شریف صاحب کے قریبی دوست بیرسٹر ظفر اللہ موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ احتساب کی یہ خواہش اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، جبکہ مشاہد حسین سید اس خواہش کو ملٹری کو دعوت دینے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ یہ لوگ قومی مجرم ہیں، ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ مشرف صاحب کیس دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ سوائے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی کچھ بھی نہیں۔ آپ نے وہ فیوچر چیف جسٹس کا مقدمہ کرنا ہے، سابق آرمی چیف کا مقدمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر یہ کام ایسے چلے گا تو وہ تو ملٹری کو ہو جائے گا۔ سیاست کو درپیش ان مرحلوں میں کئی سوال ہیں کہ جو جواب طلب ہیں۔ بات کرتے ہیں سینئر صحافی محمد مالک سے۔ مالک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ شہباز شریف صاحب کون سے اہم ترین پیغام بیان کس کا پہنچانے لنڈن ارجنٹلی پہنچے؟ آئی تھنک آپ کو اس کا ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نہ مریم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ میاں صاحب کا دوسرا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک خبر چلی تھی جب یہ پہلی ان کی فیمس اسپیچ ہوئی 3-4 دن پہلے کی، تو اس کے بعد ایک ان کی میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد ٹکرز چلے کہ جی انہوں نے وہ باتیں ری ایٹریٹ کی ہیں، ریپیٹ کی ہیں،
اور کوئی گھنٹہ ڈیڑھ وہ ٹکٹ چلے، پھر مسلم لیگ والوں نے ہی تمام چینل سے اپنی وہ چیزیں ہٹوا دی کہ نہیں وہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، دوبارہ ایسی بات نہیں ہوئی. آئی تھنک مہر ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جلدی وہ ہاتھ کھیل گئے ہیں. آبویسلی دے آر ویری کانفیڈنٹ، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ایم ایل این انڈسپینسبل ہے اس وقت ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس. خاص طور پہ پنجاب میں اگر آپ نے اس کو الٹرنیٹو دینا ہے، پی ٹی آئی کو کرنا ہے، تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان اندر ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ اور درمیانی لیڈرشپ دونوں یا اندر ہیں یا زیر زمین ہے، سو یو اسٹل نیڈ اے پولیٹیکل فورس ٹو اپوز دیم. سو پی ایم ایل این تو شاید لارجر اسکیم آف تھنگز میں انڈسپینسبل ہو، لیکن میرا خیال ہے ابھی سوال ہے کہ کیا میاں صاحب انڈسپینسبل ہیں یا نہیں ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری کروشل پوائنٹ. اور آج آپ نے دیکھا کل اور کہ آج وہ شاہد حسین سید صاحب کا یہ بیان تھا، وہ انہیں کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ منڈیلا کا قصہ سنایا کہ جنراسٹی ہونی چاہیے اور آگے کی بات کر رہی ہے انتقام چھوڑیں. سو میرا خیال ہے کہ ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب ابھی یہ چیزیں ریپیٹ کریں گے. مگر مالک، میاں صاحب تاریخ سے سبق سیکھنے والوں میں سے تو ہیں نہیں، گو کہ تاریخ نے انہیں براہ راست کچھ سبق تو بڑے تگڑے سکھائے ہیں. اس تناظر میں احتساب کا یہ بیانیہ گیون دا سرکمسٹانسز کارکنان کا فقط لہو گرمانے کے لیے نہیں. مجھے آپ بتاؤ کہ سیریسلی کیا اس طرح ایشو ہے؟ یہ لوگوں کا ہے، بجلی کے بل، لوگوں کا ایشو مہنگائی ہے. میرا خیال ہے ان کا ٹاک اباؤٹ دیٹ. انہوں نے ایک پاپولیرٹی دیکھی، ایک سرج دیکھا عمران خان کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانیے والا جو سرج ہے یہ اس وقت ان کلیم پڑا ہوا ہے، خان صاحب اندر ہیں، باقی لوگ دائیں بائیں ہیں، تو میں اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. لیکن دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی سے زیادہ پی ڈی ایم کی ان پاپولیرٹی ہے جو زیادہ بڑا بوجھ ہے ان کا، اور پاورز دیٹ بی، ان پہ زیادہ لوگوں کو غصہ ہے. خان صاحب کو تو بائی ڈیفالٹ اس میں جائیں گے. ابھی آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھی ہے جو ان کی اسپیشل رپورٹ نکلی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال کے اندر 1.25 کروڑ لوگ مہر اور سطح غربت سے نیچے گئے. 32 سے وہ بھی 5.52 اشاریہ زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے. انڈر دا پاورٹی لائن غربت، 9 بالکل. کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں. اب یہ غریب سے غریب ہے، ابھی اس کے اوپر غریب ہے، بہت غریب ہے، پھر غریب ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے. تو اس وقت 24 کروڑ میں سے 12-13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے رزق کا خطرہ پڑا ہوا ہے، گھروں کے بلوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس وقت انتقامی سیاست ایک ڈسکنیکٹ شو کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ خون گنوانے کی کوئی اتنی بڑی بات ہوگی. آئی تھنک کہ تھوڑا سا اوور پلے کیا انہوں نے ہینڈ، اور ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے پی ایم ایل این ہاکس کا اور عام دوسری لیڈرشپ کا. ابھی جتنے لوگوں سے آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی، میرے جتنے کے ٹاپ لیڈر سے بات ہوئی ہے جو آن دا ریکارڈ نہیں کہنا چاہتے، یقین مانے ایک بھی ٹاپ لیول لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میاں صاحب نے سانس لیا ہے، یہ اینگل لیا ہے، یہ صحیح ہے. سو اور آئی تھنک دیکھیے، اگر پیغام نارمل دینا ہوتا تو شہباز شریف کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فلائی کروا کے 24 گھنٹے میں واپس بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے ڈسپلیجر شو کیا گیا ہے اتنی پبلک ڈپلومسی کر کے یا پبلک سنبنگ کہہ لیں، واٹ ایور یو مین کال اٹ. لیکن سب کو پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور 24 گھنٹے میں واپس چلے جاتے ہیں اور اس بیان کے بیک گراؤنڈ میں آتے ہیں، تو اس کا کیا تاثر لیا جائے گا. آج سے پہلے یہ تاثر تھا کہ یہ سیٹل معاملہ ہے کہ پی ایم ایل این آگے آئے گی، کولیشن بنے گی، کولیشن کو لیڈ کرے گی، اور ہو سکتا ہے اس کولیشن کو لیڈ کریں نواز شریف صاحب. لیکن آئی تھنک اس ڈیولپمنٹ کے بعد اگر ڈیمیج کنٹرول نہ کیا میاں صاحب نے، یا کم از کم اس معاملے میں ذرا خاموشی نہ کی، تو پھر شاید جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ انڈسپینسبل سمجھنے کی غلطی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے، رانا ثناء اللہ کا بیان تھا، اب مجھے یاد نہیں، شاید پرابلی آپ کے پروگرام میں کہا تھا انہوں نے، کہ کس کو کہا تھا کہ جب ان سے کہا کہ جی آپ باجوہ کر رہے ہیں تو جنرل باجوہ کو تو آپ نے ایکسٹینشن دی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں مجبوراً تھی، ہم نے ان کو اس لیے دی کہ ہمیں خیال تھا کہ مالک صاحب نگران وزیر داخلہ ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو سر، کہ نواز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہے. از دس آلسو کلیئر سگنلنگ؟ اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے کسی بندے نے نہیں کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اب گرفتار کرنے کو.
ہاں دیکھیے اب بائی لا تو ان کو وہیں پہ ریسٹ ہوگا. انہوں نے پلان بنایا ہوا کہ میاں صاحب آئیں گے, پھر وہاں جائیں گے مینار پاکستان, اس کے بعد گرفتاری دیں گے. میرا خیال کہ یہ آپشن ہوگا. اور اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں میں تو آئی تھنک اٹس گڈ فار ہز پولیٹیکل آپٹکس. وہ آئیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں آیا ہوں, مجھے پتا تھا میں گرفتار ہوگا. اور جس طرح کا کیس ہے میرا خیال ہے 1 دن کی میکسیمم خواری ہوگی, اور اگر ہوئی تو وہ بھی بیل وغیرہ ہو جائے گی. سو لاجیکلی تو ہی شوڈ بی اریسٹڈ جو قانوناً ہے. اگر ابھی تک تو پری ایمپٹیو بیل بڑا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے لیکن جہاں آج جو تعلق ہے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کی آمد کی تیاریوں کا انچارج بنا دیا گیا ہے, نہ کہ شہباز شریف صاحب کو. از دس اوئنگ ٹو دا لاسٹ اسٹنٹ ہی پلڈ آف جب وہ نہیں پہنچ سکے تھے ایئرپورٹ؟ از اٹ اگین اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, ٹرانزیکشن تو مہر کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. اب تو پہلے سارے آرگنائزیشن کے کام حمزہ شہباز کرتے تھے. آپ کو حمزہ شہباز ہمیشہ ایک سیکنڈ فیڈر کے رول میں نظر آتے ہیں. آئی تھنک اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ پارٹی کی وراثت کس کے پاس ہے. وہ میاں صاحب نے کیٹیگوریکل کر دیا جب ان کو سینئر نائب صدر بنایا, جب ان کو چیف آرگنائزر بنا دی پارٹی کا, تو وہ تو بہت بڑا عہدہ ہے. سب کا خیال تھا کہ اگر کوئی پارٹی میں ہوگا بھی تو چیف آرگنائزر تو شاید حمزہ کو بنائے. ہمیں حمزہ واز آلویز نون کہ وہ سارا آرگنائز کرتے ہیں پارٹی اسٹرکچر یہ وہ. تو جس نے چیف آرگنائزر بنا دیا تھا پارٹی کا, اس میں کلیئر ہو گیا تھا کہ فیوچر. اوکے, تو پھر نواز شریف صاحب جو اسٹاپ اوور کر رہے ہیں گلف ممالک میں پاکستان آنے سے پہلے, یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے آپ کے نزدیک؟ یو نو ہز ریلیشن شپس اینڈ یو نو کہ قطر ہو, سعودی عرب ہو, اثر و رسوخ ہماری سیاست پہ کتنا ہے ان ممالک کا؟ سعودی عربیہ میں ایک جنریشنل چینج آ گیا ہے مریم. ان کے جو میاں صاحب کے تعلقات تھے وہ پچھلی جنریشن سے تھے. جو نئی جنریشن ہے محمد بن سلمان کی, وہ آپ ان کو دیکھیے, ہی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بریڈ. وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ اور ہیں. ہی از کنیکٹنگ ود یوتھ ان ہز تھنگ. یہاں پہ آئے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی کنیکٹ کیے. پھر خان صاحب نے کچھ لوز کامنٹس الیجڈلی کیے ٹرکی اور ان کے سعودی عربین ایشوز پہ. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ڈسٹنسز ہوئے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پرانی والی وہ باتیں ہوں گی. ابھی یہ خبر چل رہی تھی کہ ایک فرینڈلی کنٹری سے میاں صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو خبر لیک بتانے والے لوگ ہیں وہ شاید یو اے ای کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگرچہ نام نہیں لیا, بس ماضی میں ہم نے دیکھا کچھ قسم کی باتیں. سو آئی تھنک اگر وہ, میں تو ان کا ٹرپ دیکھوں گا کہ کیا وہ یو اے ای میں رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں. اور آئی تھنک یو اے ای ول بی دا ڈیسائڈنگ فیکٹر کہ وہ 21 کو آ رہے ہیں یا اسکیڈول اوپر نیچے ہوتا ہے. بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کچھ سعودی سورس سے ایسی بات سنی ہوگی ہم نے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا, اصل مسئلہ ہوا ہے جو نیڈلیس انہوں نے ایک پاور ایکویژن میں ایک انسرٹنٹی ڈالی ہے. اور میں کل بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا, وہ آپ سے میرے سے بہت زیادہ سیانے ہیں. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے, تو مذاق نہیں ہے. تو وی کانٹ ٹرائی ٹو ٹیچ ہم اینی تھنگ آبویسلی. لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب ایک چیز ہر بار مس کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ آفس اینڈ دا پرسن ان آفس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. وہ جب کسی آرمی چیف کو تلتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو یہ ریلائز نہیں کرتے کہ وہ اس آفس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک شخص نہیں ہے. اور ہر باری وہ یہی ایک چیز کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے جو پورا ایک بیانیہ بنایا, تو جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی تو کل کو فارمر اسٹیبلشمنٹ ہوگی نا. تو اگر آپ کا یہ پیٹرن ہر ایک کو نظر آئے کہ جو بھی فارمر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا میاں صاحب تیا پانچا کرنے پہ تیار ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر ایک انیزینس آتی ہے. یہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی کرواتے ہیں آپ, پھر ہم 16 مہینے میں دیکھتے ہیں آپ کوئی بات نہیں کرتی آپ کی جماعت. آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے تب تو ہم نے کوئی انقلاب آتے نہیں دیکھا. سو آئی تھنک یہ جو ہے فلپ فلاپس, یہ ان کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. آئی تھنک اس کا نقصان زیادہ ہے. کیا چیئرمین پی ٹی آئی سے اب بھی مذاکرات ممکن ہیں مالک؟ دیکھیے, اگر تو ذاتی لیول کی آپ اینیموسٹی دیکھیں گے خان صاحب میں اینڈ دا پرسن دیٹ میٹرز, تو بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی ایک کمپلیکیٹڈ ایکویژن ہو گئی ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. پالیٹکس میں اینی تھنگ, وہ کہتے ہیں نا اٹس دی آرٹ آف پاسبل. بالکل ہو سکتا ہے, اور اس وقت تو نظر نہیں آتا. لیکن جس طرح انہوں نے آج بات کی, جب یہ بیان چلا میاں صاحب پر, اس میں ساری بات چیت شروع ہوئی, تو میاں صاحب نے نیڈلیسلی ایک سب کو ریمائنڈر ایک دیا ہے کہ میں وہی ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. کیا آپ کیا میرے پہ پورا ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ بیٹھے ہوں
جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس بیان سے آپ کمفرٹیبل ہوں گی یا آپ انکمفرٹیبل ہوں گی، کیپنگ ان مائنڈ دا ہسٹری؟ اور آپ کو یہ لگے کہ اگر ایک شخص چوتھی باری پرائم منسٹر بنے گا اور جس طریقے سے جس فیسیلیٹیشن سے وہ بنیں گے، تو انسٹیٹیوشن نے بھی تو اپنی کشتیاں جلائی ہیں نا دوبارہ، وہ پھر اتنا ان کے ساتھ ہارڈ لائن اس طرح نہیں ہو سکتی. یہ اب بڑا ہی ضرورت سے زیادہ کیلکولیٹڈ رسک بن گیا ہے. اٹ از نو لانگر اے سمپل تھنگ، اوکے عمران از آؤٹ، اے از آؤٹ، بی از ان، اب چلیں آگے چلتے ہیں. بی نے پھر ایک اندیا دیا ہے کہ میرا اصل جو میری سوچ ہے، میں وہی اگریسو اور وہی سب کچھ سوچ ہے، آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو موو آن. تو آئی تھنک یہ انہوں نے کمپلیکیشن پیدا کی ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی محمد مالک موجود تھے. شوئی شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. پاکستان پر 9 آبادیاتی آقاؤں کی شکل میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا راج ہے. مالیاتی سامراج نے پہلے پاکستان کی مالی خود مختاری پر مشتمل معاہدے کیے کہ جس کے بعد وہ پاکستان کو اپنا راج سمجھتے ہوئے سیاسی اور آئینی انتظامات کا حکم دیتے ہیں. یہ جملے سابق چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہے گئے ہیں. ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ آج عالمی بینک کی طرف سے قومی وزراء کونسل تشکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو وفاقی کابینہ اور ای سی سی کے فیصلے کسی پر بائنڈنگ نہیں رہیں گے. رضا ربانی نے ورلڈ بینک کی تجاویز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک آزاد ریاست کی حکمرانی میں یہ کھلی مداخلت ہے. رضا ربانی نے مزید کہا کہ جس انداز میں غیر ملکی سفارتکار اسٹریٹجک ایریاز کا دورہ کر رہے ہیں اور ملک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک نئی شکل ہے کہ جو اس وقت پاکستان پر حملہ آور ہے. رضا ربانی جس وقت ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اسی وقت عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو بار بار معیشت کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متنبہ کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت نہایت اہم اور فیصلہ کن موڑ پر آن کھڑا ہوا ہے، اور اگر جلد فیصلہ نہ کیا گیا تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈ اکانومی پہ رپورٹر اور صحافی شہباز رانا صاحب. شہباز صاحب، بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پاکستانی معیشت کی حالت پر ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں یہ زور دیا گیا ہے کہ جب تک زراعت اور ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ اخراجات میں کمی جیسے فوری اقدامات ہم لوگوں نے نہیں کیے، ملکی معیشت تنزلی کی جانب گامزن رہے گی، جس سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا. اور ورلڈ بینک کے مطابق اس وقت 40% کے قریب 9 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. سر جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا میاں رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کا، پاکستان کے انتہائی وہ محترم ایک وہ سیاستدان ہے، ان کا بڑا نام ہے، لیکن میں بصد احترام ان سے ایک چیز سے اختلاف کروں گا کہ یہاں پہ کوئی بھی زبردستی آ کے نہیں بیٹھا ہوا. اگر آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد نہیں چاہیے تو ان کے آپ NOCs کینسل کیجیے، ان کو پاکستان سے واپس بھیج دیجیے. وہ یہاں پہ آئے ہوئے آپ کے NOC کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زبردستی نہیں بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. اور اگر وہ پالیسی ایڈوائس دیتے ہیں جو کہ سم ٹائمز وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، سم ٹائمز نان بائنڈنگ ہوتی ہے. ابھی جو ورلڈ بینک نے کچھ 7 پالیسی نوٹس نکالے جس میں 5 کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا، یہ ایک نان بائنڈنگ ان کی ریکمنڈیشنز ہیں اگلی حکومت کے لیے. اور انہوں نے ایک اچھا انالیسس کیا ہوا ہے ہر سیکٹر کا کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کیا تبدیلی کرنی چاہیے، اور وہ تبدیلی اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، اور تبدیلی کرے گا تو کیا ہوگا. ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکویٹ کریں گے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا تو وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اب آپ ایک ایگزامپل لے لیجئے، میں خود ایک بہت بڑا کرٹیک رہا ہوں ان اداروں کی جو پالیسیز غلط ہے، ہم سب اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، چاہے وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو. اب مجھے بتائیے پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنی زیادہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی ہے، ہمارے پاس 2018 کے بعد کوئی جو ہے غربت کا نمبر نہیں ہے. تو اگر ورلڈ بینک اپنے ایسٹیمیٹ سے ایک نمبر دیتا ہے کہ 40% جو ہے پاکستان کی آبادی غربت کی وہ جو ایک سطح اسے نیچے رہ رہی ہے، تو پھر ہمارے جو ادارے ہیں، جو میرا تو خیال PBS کے اوپر تو کوئی اس وقت ریسٹرکشن نہیں ہے نا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اوپر، پلاننگ کمیشن کے اوپر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کے جو ہے وہ اعداد و شمار پروڈیوس نہیں کر سکتے. ان کو کسی کی سفارش تو نہیں چاہیے، یا یہ تبھی کام کرتے ہیں جب کوئی غیر ملکی لون انہوں نے لینا اس کے ساتھ کوئی پالیسی یا کوئی اندر کا ڈنڈا چل جائے. مگر
शहबाज राणा साहब, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हम देख रहे हैं डॉलर की कदर में 44 रुपए कमी तो आई है, लेकिन ये कमी भी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन के नतीजे में आई है, जिस डंडे का हम जिक्र कर रहे हैं। इसका ताल्लुक तो रुपए की मजबूती की बजाय इंतजामी ज्यादा है। दूसरी नंबर पर हम देख रहे हैं 13 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर तो हैं, जिनके स्टेबल रहने की वजह दरामदात पर आयद पाबंदी है और तरसीलात ज़र की मदद से रिजर्व्स को बरकरार रखना है, मीनिंग एन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। देखिए, जब पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त डॉलर तकरीबन, जहां तक मुझे याद पड़ता, 286 या 288 रुपए का था एक डॉलर, और वहां से उसने जो छलांग मारी 306 रुपए पे इंटरबैंक में, और जो ओपन मार्केट का रेट था वो बढ़कर 333 रुपए तक चला गया। वो गलत था, वो आर्टिफिशियल था, वो स्पेकुलेटिव था। उसके ऊपर रियासती अदारों का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्रैकडाउन करना बनता था। अभी तक मार्केट के अंदर कोई डॉलर फेंक के ये डॉलर की कदर में कमी नहीं ला रहे, रुपए की कदर इसलिए बेहतर नहीं हो रही कि मार्केट में डॉलर फेंका जा रहा है। अगर हर कोई रियासत को फॉर ग्रांटेड ले लेगा, जिसका मुंह उठाएगा वो कोई बंदा जाके मार्केट से वो $1,00,000, $1,000, $500 खरीद के घर में रख लेगा इन द होप कि कल इसका रेट बढ़ेगा और मुझे मुनाफा होगा। ये डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही लोग जो आज एक्शन ले रहे हैं, ये माजी में सारी चीजों पर इनकी आंखें बंद थी, तो अगर उनकी आंखें आज खुल गई हैं, दिस इज गुड। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्या इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बेहतर हुए उसकी वजह से बेहतर है, ये नहीं, ये आर्टिफिशियली ऊपर गया था और उसी तरीके से इसको डंडे के जोर से वापस लाया जा रहा है। जब ये मार्केट में डॉलर फेंकेंगे या ये फोर्स करेंगे ट्रेजरर्स को, बैंकों को कि जी आप अपना फलान रेट रखें, तो फिर हम कहेंगे ये गलत करें। अभी तक ये गलत नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर, तो ये बताते हैं ना, इसमें प्राइवेट रिजर्व्स भी हैं। हमारा जो एक्चुअल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है वो कुछ 7.5 अरब डॉलर के करीब है। और ये जो क्रिटिकल एक लेवल होता है जिसमें आपके पास जो आपके रिजर्व्स हो कम अज कम 2 से 2.5 माह की इंपोर्ट्स के कवर के बराबर हो, उससे अभी नीचे है। और उससे नीचे होने की वजह से हमें कुछ पॉलिसी बजट सपोर्ट जो लोन्स हैं बाहर से मिलने वो नहीं मिल रहे, तो हम क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर तो खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर आप रुपए की कदर को देखेंगे तो ये बाय एंड लार्ज ये मैं इसके ऊपर कोई नंबर ही देना चाह रहा, लोग नंबर कोट करते हैं, जो खुद रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का एक नंबर अभी दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक जो रुपए की इस वक्त मार्केट में वैल्यू थी, जब उन्होंने वो नंबर दिया तो रुपया जो है वो 10% जो है वो अंडर वैल्यू था। मतलब ये अभी इसकी जो करेक्शन हो रही है रुपए की कदर में वो बेहतर हो रही है। तो ये मगर अभी तो सर, स्पीकिंग ऑफ द डॉलर, डार साहब भी वापस आ रहे हैं। वंडर के व्हाट ही बिलीव्स, उनका क्या कहना है इन सब चीजों के हवाले से, इस पे भी जरा इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा मुख्तसरन। देना जी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, जो डार साहब के व्यू है एक्सचेंज रेट के हवाले से वो ठीक है। अब वो हर बंदा ही मान रहा है कि आपने देखिए जो वर्ल्ड बैंक है या IMF आपको कहता है, एक वजह और बहुत सारी वजूहत की वजह से, एक वजह वो ये कहते हैं कि अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होगा और आपकी बरामदात बढ़ जाएंगी। ऐसा तो नहीं हुआ। पिछले 16 माह में आपके रुपए की कदर में 60% कमी हुई है और उसके बावजूद आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले माली साल में 12 से 13% कम हुई है। तो इकोनॉमिक थियरीज पाकिस्तान में तो काम नहीं कर रही। डार साहब का मौके इसके ऊपर नोन है, लेकिन डार साहब जो अभी एक चीज नहीं हो रही जो डार साहब के टाइम पे हो रही थी कि वो मार्केट में जो रुपए की कदर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा रहा था। अभी इसको आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं कहूंगा। अगर कोई रियासत के साथ ज्यादती कर रहा है तो फिर रियासत के पास पूरा इख्तियार है उसके खिलाफ एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राणा हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। इफराते ज़र दायरे शुमारियत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 38.6% पर है। जस्ट थिंक अबाउट इट। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।